السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شان والا بادشاہ کی جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس کے فضل کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر اور ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آتی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے آگ میں رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع نصب کیا۔ الحمدللہ اس کا فضل، اس کا کرم، اس کے احسان کہ اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ رجب شریف کے اس ماہ مبارک میں حسب معمول اتوار کے دن ہم اس تربیتی نشست میں حاضر ہیں، جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جو خواب غفلت میں ہیں اس سے بیدار ہو جائیں، ہم اپنے خیر خواہ بن جائیں، اپنے لیے کچھ آگے کے لیے اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے الحمدللہ عامر صاحب کی
زبانی میں نے اور آپ نے حضرت شیخ کے خوبصورت فرمودات کو سنا. قاضی صاحب نے اپنی حاضری لگائی کہ اچھی محافل کی تلاش کرا کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اچھے قرب کی تلاش کرو تاکہ کچھ اچھا کر سکو. اس کے بعد ماسٹر صاحب نے الحمدللہ ثم الحمدللہ صبح صبح دوڑ لگاتے ہیں، پنڈی بھیگ سے گھنٹوں کا سفر طے کر کے اس محفل میں پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو یقینی طور پہ دلوں کی طرف دیکھتا ہے، جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اور جو وہ اجر دیتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کسی کے پاس اتنی طاقت ہے. اور ہمیں ہر وقت اسی کی طرف نگاہ بھی رکھنی چاہیے کہ ہمارے سے اچھا کام کرائے، اور اجر میں بھی جس جگہ پہ ہم حاضر ہیں کا نظام، اس میں اجر بھی صرف اور صرف اس طرف اس حوالے سے نگاہ کے بس وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے. رسم معمول خواجہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضرت شیخ کے خوبصورت فرمودات کے گفتگو فرمائے. راجہ صاحب قبلہ نے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ایک لمحہ میرے شیخ کے قرب کا ملا اور کہاں سے کہاں پہنچ کے اپنے رب کا اس پہ شکر ادا کیا. سب نے دعائیں دی. اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبلہ صاحب اور عیدگاہ کے لیے قبول فرمائے. یہ وقت بڑا قیمتی، اپنے رب کو راضی کر پائے. ادھر ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ہمارا خالق قرآن کریم میں بڑے واضح طور پہ چلے گئے. ان سے پوچھ، وہ خود بات کرتے ہیں، پوچھنے کی نہیں، پتہ ہی نہیں چلے جی اتنی تیزی سے وقت گزر گیا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ پہنچے گا نا میرے پاس، تو اگر میری جانب سے اس پہ سوال ہوگا جو ہوگا کہ کتنا عرصہ تو کہے گا کہ مختصر وقت، شاید چند لمحات کے لیے میں گیا تھا. پھر جب آگے کے معاملات کو دیکھے گا اس وقت، کیونکہ یہ تربیتی نشست ہوتی ہے، تھوڑا سا وقت ہے، ادھر بھی دعائیں برآمدے میں، ادھر بھی ہم نے پہنچنا ہے مختصر وقت میں. اس وقت جب وہ دیکھے گا میں کیا کرتا رہا، پتہ تو ہم سب کو ہے نا بچوں بچی ہو کہ ہماری پیدائش اس کی رضا کی خاطر ہے. ہمیں اچھا بھی پتہ ہے، برا بھی پتہ ہے، ہم آگے کے لیے کیا اکٹھا کر سکتے ہیں اس کا بھی پتہ ہے، اور کس چیز کو ہم فقط اور فقط ایک غفلت میں اکٹھے کرنے کے لیے بھی بھاگتے رہتے ہیں، اس کا بھی پتہ ہے. اس سے کوئی بھی نظریں چڑھا نہیں سکتا. ہمیں حقائق کا پتہ ہے کہ چند دن ہے، جو کچھ بھی اکٹھا کر لیا وہ بھی چھوڑ جانا ہے، اور جو آگے بھیج دیا اس کے لیے میری ساری روحانی اولاد کو یہ حدیث یاد ہوگی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے غلاموں سے تم اپنا سرمایہ، اپنا اثاثہ، اپنی قیمتی چیز کس چیز کو سمجھتے ہو؟
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں پہ قربان، دنیا یہ کہتی ہے کہ کھجوروں کا باغ ہے، یہ بڑا قیمتی احساس ہے، میرا اونٹ ہے وہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، بکری ہے وہ میرا قیمتی احساس ہے، وہ میرا احساس ہے۔ غرض کہ دنیا میں اس کے پاس جو کچھ ہو اس کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے، میں نے پہلے عرض کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں پہ قربان، دنیا یہ سمجھتی ہے، کیونکہ ان کا کی کیفیت کچھ اور تھی، ان کا کچھ حال اور تھا۔ ان میں سے ایک بزرگ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ خاصی عمر کہتے ہیں، فرمانے لگے کہ میری عمر 8 سال ہوگی، 10 سال ہوگی غالباً۔ وہ حیران ہوا کہ اچھی خاصی عمر ہے۔ پھر عرض کی کہ آپ کی اولاد کتنی ہے؟ ان کی عمر کو دیکھتے ہوئے خاصی اولاد ہوگی۔ فرمانے لگے کہ خیال کر سوچ کے کہ 3-4 لوگ ہیں میرے بچے بچیاں۔ وہ اور حیران ہوا۔ پھر انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ کے پاس مال و اسباب کتنا ہے؟ حساب لگایا، کچھ دیر سوچا، پھر کہنے لگے اتنے اونٹ ہیں، اتنی بکری ہیں، اتنا مامان تجارت ہے، اتنی کھجوریں ہیں۔ اب وہ بہت ہی حیرانگی میں مبتلا ہو گئے کہ ان کے پاس تو بے شمار دنیا ہے، بے شمار اولاد ہے، بے شمار اونٹ بکری ہیں، یہ حساب لگا کے کہہ رہے اتنی۔ تو انہوں نے ان کی حیرانگی کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ پوچھو کہ میرے پاس کیا ہے، تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا اپنا یہی ہے، میرا اپنا قیمتی اثاثہ یہی ہے کہ میری وہ اولاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ کر آپ کے ساتھ محبت کرنے لگی، وہ میری اولاد ہے۔ میرے جو سال آپ علیہ السلام کے ساتھ تعلق جڑنے کے بعد آپ کی خدمت میں گزرے، آپ کے ساتھ محبت میں گزرے، وہی میرے سال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اعلیٰ میں جو میں نے پیش کر دیا اپنے رب کی رضا کی خاطر، وہی میرا مال ہے۔ غرض کہ انہوں نے اسی انداز سے بتایا کہ سمجھانے کے لیے مجھے اور آپ کو کہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا، جب بھی تم نے کوئی وقت، کچھ لمحات کسی جگہ مسجد میں، کسی محفل ذکر میں، کسی بھی جگہ اللہ کی رضا کی خاطر گزارے، رات کو اٹھ کے گزارے، وہ تمہارے اپنے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، اس میں سے جو اس کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر تم نے خرچ کر دیا، وہ تمہارا اپنا ہے۔ جس اولاد کی تم اس انداز سے تربیت کر پائے کہ وہ متقی پرہیزگار بن گئے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت میں، آقا علیہ السلام کی اتباع میں غرق ہو گئے، وہی تمہاری اولاد ہے۔ اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور سلام کرتا ہوں ایسے وقت پہ، ماسٹر صاحب ہمیشہ کرتے ہیں کہ وہ والدین سبحان اللہ کہ جنہوں نے اس چیز کو سمجھا، اب یہ بچے، ان کی اولادیں، ان کی اولادیں، ان کا یہ وقت ان کے ماں باپ کے لیے ہی نہیں، دین کو جانتا ہوں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، ان کے ماں باپ کے لیے ہی نہیں،
ان کے دادا پر دادا کے لیے، ان کے نانا نانی کے لیے، اسی طرح پیچھے بھی چلے جاؤ اور آگے بھی آنے والے وقت کے لیے ان کے لیے باعث رحمت ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ باقی وہ بڑا سے بڑا چلا جائے کسی جگہ پہ اور دنیا میں گم ہو جائے، ماں باپ سے پوچھ ہوگی، لازمی طور پہ ہوگی کہ تمہیں سب سے زیادہ ضروری چیز جو دینی چاہیے تھی اپنی اولاد کو، کیا چیز دینی چاہیے؟ سب کو پتہ ہے نا، سارے بڑے ہوشیار بیٹھے، دین، اللہ اور اس کے میرے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ یا آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہیرے جواہرات ہے؟ کوئی بہت ہی ساری زمیناں، کوئی بہت بڑی کرسی ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ سب چھوڑ جانا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، اگر آپ اسے قیمتی سمجھتے ہیں نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، تم کس چیز کو کیا سمجھتے ہو کہ بہترین وراثت ہے؟ جب آقا علیہ السلام کے فرمان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پھر وہی عرض کی کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کوئی کھجوروں کے باغ چھوڑ گیا، کوئی محلات چھوڑ گیا، کوئی اونٹ چھوڑ گیا، اسے اچھی وراثت نہیں، یہ اچھی وراثت نہیں ہے۔ ہم یار مسلمان ہیں بچوں بچیوں، لیکن اگر ہم اپنے اندر جا کے تو ایمان کی جو کوشش ہے، ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان جس طرف بلاتا ہے، کتنے کا ہمارے پاس اس وقت ہے اس چیز کا ہے؟ شاید 1%، شاید 1%، باقی تو سب تک یہی نفسا نفسی، مارا ماری، تباہی، سوائے نفسانی خواہشات کے اور کیا ہے ہمارے پاس؟ اس لیے اگر ہم واقعی اندر سے ٹڈو مسلمان ہو جائیں گے نا صاحب ایمان، تو سب سے بڑی خواہش یہ ہو کہ اولاد جو ہے نا وہ ایسی ایمان والی ہو، وہ ایسا دین سیکھی ہوئی ہو، وہ اس انداز سے یہ روشنی پھیلانے والی ہو کہ میرا بھی کام بن جائے، اور مجھے پتا ہے کہ میری پیدائش سوائے اس کے ہے کچھ نہیں کہ وہ راضی ہو جائے، میری اولاد بھی اس کی رضا کی خاطر نہ صرف یہ کہ پھر بلکہ اس انداز سے کہ وہ سیکھ کے لے اس انداز سے دین کو کہ وہ چار طرف یہ روشنی پھیلانے کا سبب بنے۔ ہم قول و فعل کے تضاد کا شکار ہیں، ہم ٹکرے مارتے ہیں، فاقے کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن اس کی روح کو نہیں سمجھتے۔ یہ تربیتی نشست ہوتی ہے بچوں بچیوں، ادھر بیٹھ کے نا ہمارے دنیا کی ساری گندگی کو نکال کرنا، اپنا خیر خواہ بن کے اس کی رضا کے حصول کی خاطر وقت گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو بھی کر سکے بندہ اسے کرنا چاہیے۔ باقی سارا کچھ چلانے والا وہ ہے، ہم اسے رب مانتے ہیں، ہم اسے رب کہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ ہم اگر اسے جس طرح رب کہتے ہیں ویسے مانے نا، تو اس طرف ہماری دھیان بہت کم جائے، بلکہ اس طرف جائے کہ بھائی وہی ہے، وہی صاحب قدرت ہے، میری تیری یہ نہیں ہے کہ یہ میری جائے تو میری نام کہے کہ میں ہے کیا بھائی، مالک الملک تو وہ ہے، بادشاہ تو وہ ہے، حاکمیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم خالص ہوں، دل میں حب اس کی پیدا کریں، جن کی خوبصورت بات سے ہم ہمیشہ مستفیض ہوتے ہیں نا، عامر صاحب کی، خواجہ صاحب اس پہ روشنی ڈالتے ہیں، راجہ صاحب تک ڈالی گئی بات ہوتی رہی، وہ جھنجھوڑ کے کہتے ہیں، اوے جاگ ہوئے، اوے اٹھ ہوئے، وہ خواب غفلت تو بیدار ہو، تو اس کا ہو کے تو دیکھ، پھر یہ سب چیزیں تیری ہو جائیں گی۔ تو اس کا ہوا ہی نہیں، تو نفس کا بندہ ہے، تو نفسانی خواہش پہ ہاتھ پہ چلتا ہے، تو اس کے تقسیم پر تو راضی نہیں ہے، تو واقعی نہیں ہے ہم۔
اگر ہم اس کی تقسیم پہ راضی ہوں تو قبلہ خواجہ صاحب سے لے کر ادھر تک آخر تک یہ بچے سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے کرم میں رکھے. آمین. کبھی کسی صورت کیونکہ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. کھلانے بلانے والا کون ہے؟ اللہ. کسی کی ٹیرا مربے دے دے کون ہے؟ اللہ. کسی کو بھی کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ. اگر دینے والا وہ ہے تو چلیا. یہ حضرت شاہ اکثر فرماتے ہیں کہ تو حسد کر کے اس کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے. جو وہ کرتا ہے تو اس پہ اعتراض کرتا ہے. تو اپنی حقیقت تو دیکھ, تو اپنی اوقات تو دیکھ. اس کا مفہوم, اس کے ساتھ نتیجہ حضرت شاہ نکالتے ہیں کہ تو ایک بار اس کی راضی پہ, اس کی رضا پہ راضی ہو کے دیکھ. یہ سمجھ لے کہ جو ہے بھائی وہ اس کا ہے, میں ہوں کون؟ میں کون ہوں کہ یہ کیوں آگے بیٹھ گیا؟ میں کون ہوں کہ یہ اس کو اس طرح کیوں یہ دے دیا؟ حقیقت تو یہی ہے نا. تو کر کر کے سڑے گا نا, کڑے گا, تو اس کو لے سکتا ہے جس کی وہ دینا چاہے. اس لیے ان معاملات میں وقت ضائع نہ کرو, دل کو نرم کرو, گمان کو اچھا کرو, دعائیں کرو اور سوچ ایک ہی رکھو کہ بس وہ راضی ہو جائے. وقت ہے نہیں. میں اس طرف کے جدھر ہم نے جانا ہی جانا ہے, پہنچنا ہی پہنچنا ہے, اس حوالے سے آپ سے بات کر رہا تھا. اسی کی بات کرتے ہوئے بات کو سمیٹ لیتا ہوں کہ ادھر جانے کے بعد یہ جو لمبے چوڑے 2 سال ہے نا, بندہ کہے گا کہ میں بڑے مختصر وقت کے لیے گیا تھا, چند سیکنڈ کے لیے گیا تھا. پھر جب پتہ چلے گا نا کہ اب تو مجھے بتایا گیا تھا کہ اللہ کریم کی اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے. پتہ ہے سب کی, سجاد چکو جنا کی پتہ ہے, الحمدللہ سارے کی پتہ ہے. مجھے بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا میں راضی ہو جاؤں گا. پتہ ہے سارے کی, چکو یار, چکا چنگی طرح. پھر اس وقت نیچے کر لیجیے, پھر اس وقت بندہ دیکھے گا کہ مجھے تو پتا تھا, مجھے تو علم تھا کہ کامیابی کا راستہ کوئی اور نہیں, نہ اسلام آباد کا نہ لاہور کا. لاہور داتا صاحب کی حضری کا ہو تو کامیابی کا راستہ ہے, اسلام آباد بڑی سرکار میں جانے کا راستہ, قدم اٹھائے تو کامیابی کا راستہ ہے. کیونکہ اللہ والے کی طرف آپ پہ قدم اٹھنے والا ہر قدم کامیابی کا قدم ہے. لیکن اگر ادھر کے وہ جو ایوان ایک دن ترپڑ مار کے باہر کر دے, دوسرے دن اندر ترو کے لے جانے, وہ نہیں ہے. کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا کہ وہ میرا راستہ ہے, اور جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ایک راستہ ہے. ادھر بندہ جب پہنچنے کے بعد ہم اگر اس کو یاد کر لیں نا, ہمیں یاد کرایا جاتا ہے, 12 مرتبہ یاد کرایا جاتا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادھر پہنچنے کے بعد نا, ادھر میں نے تجھے بتا دی ہے, ایک ایک چیز کھول کھول کر ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے, سمجھائی ہے, بیان کی ہے. ادھر پہنچنے کے بعد پہلا سوال دیکھ, شاید چاند سا ایک لمحے کے لیے اس سے کیا کہ چند لمحوں کے واسطے میں نے اپنا سارا پٹھا ہی بٹھا چڑیا, اس لیے یہ پہلا سوال ہے. دوسرا منظر سامنے آ جائے گا, شروع ہو جائے گا کہ بندہ اسے لے, اللہ تعالیٰ دے کے عرض کرے گا, وہ سونے ربا ایک دفعہ پھر بھیج دیں, میں تیرے نال وعدہ کرنا ہوں جدہ جاواں گا نا تو تیری اطاعت کراں گا, تیرے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کراں گا, تیرے حبیب علیہ السلام کی اتباع اختیار کراں گا. جو تو تیرا حکم ہے, جو آپ نے دیتا وہ لیواں گا, جس تو آپ نے رکیا اس تو رک جاواں گا. شیطان دے چکر اچ نہیں آواں گا, رحمان تیرے چکر دسے رستے تے چلا گا. لیکن ہم ادھر رہتے ہیں, دنیا میں رہتے ہیں,
تسی بھی جاتے ہو گے میں بہت آسانی سے جاتا ہوں کدھر جنازیاں دے کدے کوئی نال لے کے گیا کچھ ہاں وہ ضرور حدیث پاک کو یاد رکھیں بیان کر رہا تھا کہ علیہ السلام نے ہوا جب انہوں نے عرض کی نا کہ یہ چیزیں تو آگے تم کس حوالے سے یہ کہتے ہو یہ تمہارا ہے کیا جب تمہیں قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو تمہارے ساتھ جاتا ہے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی بھی نہیں جو ساتھ لے کے جائے آپ علیہ السلام نے پھر تو اس کو اپنا کیسا کہتا ہے اپنا تو تیرا وہی ہے جو تو نے اس کی رضا کی خاطر وقت گزار دیا وسائل اختیار کر دیے بچوں کی تربیت کر دی ہر جگہ پر شریعت مطہرہ کی روشنی کو پھیلا دیا وہ تیرا اپنا ہے وہ اپنا تھا ادھر پھر جو میں بات کر رہا ہوں ادھر بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ بھیج دے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جگا دے اس خواب غفلت سے آمین ادھر سے کوئی واپس آیا نہیں آیا کوئی بھی نہیں آتا جو چلا گیا سو چلا گیا جو لے گیا سو لے گیا جو کھٹ لیا سو کھٹ لیا جو کہتی وہ ڈالی وہ بو ڈالی اس بازار آخرت سے جو خرید لیا سو خرید لیا واپسی نہیں ہے اللہ کریم جب وہ دیکھے گا نا کہ واپس نہیں آنا جا سکتا اس وقت وہ پھر ایک اور قرآن کریم میں ہمیں روشنی ملتی ہے پھر وہ کہے گا کہ یہ جو یا اللہ اس وقت وہ اس چیز کو کا اعتراف کرتے ہوئے جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگتا رہا جو فنا ہو جانے والی زندگی میں فنا کے راستے پہ چلتا رہا اکٹھا کرتا رہا وہ اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرے گا یہ کھول کھول کے قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ وہ جو تھا نا پیچھے چھوڑ آیا وہ تو کتنا ہی ہوگا اس وقت تو میری کیفیت ہی ہے اس غفلت کا میں تیرے آگے اس طرح سے اعتراف کرتا ہوں کہ اس وقت وہ تو چھوڑ دے دنیا و مافیا کے بھی خزانے اگر میرے ہاتھ میں آ جائے نا اس وقت تو 1 روپیہ دے خرچ کے بھی اللہ کی رضا خرید سکتے ہیں ایک رات بھی جاگ کے اس کے حضور اس کی رضا حاصل کر سکتے ہیں حضرت شاہ فرماتے ہیں کہ بازار آخرت ہے جسے خریدو اکٹھا کرو آگے کے لیے اس وقت بندہ اللہ کے آگے عرض کرے گا یہ چیزیں تو کیا اس وقت میرے ہاتھ میں اگر میں اعتراف کرتا ہوں تو جو کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا تیرے حبیب علیہ السلام کے جو فرمودات تھے وہ ٹھیک آج اس وقت ساری دنیا کے خزانے بھی میرے ہاتھ میں ہونا اور ان کے ذریعے سے میں تیری ذات کے اوپر وہ سب قربان کرتے ہوئے وہ سب قربان کر کے بھی تیری رضا حاصل کر لوں گا تو میرے لیے شعبہ گھاٹے کا نہیں ہوگا سب کچھ قربان کرنے کا تیار ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہمیں اس چیز کی طرف دوڑ لگانی چاہیے کہ جو آگے کے لیے ہمارے کام آنے والی ہو یہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے اس کے لیے پریشان ہونا اس کے لیے ادھر ادھر ہر وقت اس حوالے سے رہنا کہ بس یہ کچھ بھی نہیں ہے اصل اس کی خوشنودی ہے اس کی رضا ہے کوشش ہمیں جو سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے وہ یہ کہ وہ راضی ہو جائے اس کے بعد یوں نہیں ہے ہمارا دین رہبانیت ہی سکھاتا ہمیں دنیاوی معاملات کے لیے بھی یہ یقین رکھتے ہوئے اس کی طرف مکمل اس کی ذات پہ یقین جیسے قبلہ صاحب سے آپ اکثر سنتے ہیں کہ دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والا تاجر کو بھی اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے قدمین شریفین کا صدقہ ان کا ساتھ عطا فرمائے گا لیکن دنیا میں انسان جس جگہ بھی جو بھی کاوش کرے
تجارت کر رہا ہو، کسی جگہ ملازمت کر رہا ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، ویسے کسی جگہ دل میں ایک ہی چیز ہر وقت، جس کے دل میں فکر آخرت آ گئی نا، شیطان کے وار اس پہ نہیں چلتے، وہ اس کے واروں سے بچتا ہے۔ ہر وقت ذہن اس میں ہی کسی بھی جگہ پہ ہے، ذہن میں ایک ہی چیز کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی کو حاصل کر لے، اس سے پا لے۔ میں نے اکثر بیان کیا ہے، لیکن ہمیشہ یہ چیزیں دہرانی بھی چاہیے، اور نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، جگہ سے غرض نہیں ہوتی کہ بندہ کدھر بیٹھا ہے۔ ایک شخص نے دل میں ارادہ کیا کہ مجھے کوئی اللہ والا مل جائے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ پتہ کیا تو پتہ چلا فلاں مقام پر ایک اللہ والے ہیں۔ اس سے ارادہ کیا کہ چلتا ہوں، ان کے پاس دور دراز سفر تھا۔ جب ادھر پہنچا، دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا لنگر چل رہا تھا۔ نہ صرف یہ کہ لنگر چل رہا تھا، بلکہ اس وقت پہ جن کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے کسی بھی جگہ پہ، بادشاہ اس کی حاکمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن بظاہر حوالے سے اس علاقے میں ذمہ دار بھی وہ تھے جنہیں آپ لوگ آج کل کے دور میں وزیر اعظم یا صدر جدر سمجھتے ہیں۔ وہ شخص اپنی سوچ کے مطابق گیا تھا، اس کی اپنی سوچ تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ اتنے مصروف ہیں، اتنی دنیا ہے، ان کے پاس کون سا وقت لگتا ہوگا، ملتا ہوگا جو اسے راضی کرنے، یا اتنی دنیا میں اسے شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ داخل ہوا تھا، سب دیکھتا رہا، پھر جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ اس بندے کو بلائیں ذرا میرے پاس کو لا لیا۔ پوچھا کہ کدھر سے آئے؟ فلاں مقام سے آیا تھا۔ تو پھر میں دیکھا کہ آپ جانے لگے تھے۔ کیا لگا؟ ہاں میں جانے لگا تھا۔ وہ اتنا دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، رات ٹھہر جائے ادھر، پھر اتنی دور رات میں کس طرح سفر کرے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے خدام کو کہا کہ خیال رکھیں، آرام کا کھانا شانا دیں۔ پھر فرمایا کہ صبح مجھے مل کے بھی جانا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، مل کے بھی جاؤں گا۔ صبح جب آئے تو انہوں نے پھر فرمایا کہ اتنی دور دراز سے سفر کر کے آیا، یہ شہر ہے، اس کی طرح سیر تو کرتا جاؤ، دیکھ بھال ادھر کیا کیسے ہے، واپس تو پہنچ ہی جائے گا، جہاں 2-3 گھنٹے ادھر سیر کر جب چل نکلنا لگا نا، ایک دودھ کا پریا پیالہ دیتا اور فرمایا کہ یہ تو ہاتھ پکڑ سیر کرا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا یہ تیرے دائیں بائیں 2 جلاد ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر ایک یہ ذرا چھلکا نا، ایک قطرہ گرا تو یہ تیری گردن اڑا دیں گے۔ اور جب نکلا 2 بار سیر کر کے آیا تھے، کیسا لگا شہر؟ اس کا لگا میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں آپ، کیا شہر، کیڑیاں دکانہ، میں تو سارا وقت بس دودھ دے پیالے کی سب ہی چل رہا سا، کدھر ہل نہ جائے کہ قطرہ گریا تو جان گئی۔ تجھے جان کے خوف نے ادھر ادھر دیکھنے نہیں دیا، مجھے ایمان کا بڑا خوف ہے۔ ذرا سی کوئی کسی جگہ کوتاہی ہوئی تو ایمان گیا۔ اس لیے دنیا میں رہنا، دنیا میں کسی بھی کرسی پہ بیٹھنا، دنیا میں کسی بھی جگہ جانا، تجارت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر جگہ ہاتھ کار والا تے دل یار والا، یہ ہمارے نقشبندی سلسلے کا خاص پیغام ہے۔ ہم حاضر ہوئے ادھر ان کے دربار میں، قبلہ صاحب کے ساتھ تھے، راجہ صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ آئیز ہوتی سی ادھر سمر کا ازبکستان، جی بندہ جی
تو ادھر ان کے دربار میں ان کے اس فرمان کو یاد کر کر کے ادھر ہمارے نقشبندی سلسلے کے الحمدللہ اس سرزمین کو کہا جاتا ہے 7 پیروں والی سرزمین. ہمارے سارے مشائخ ہیں. خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کا بھی ادھر ہی ہے. تو بات یہ ذہن میں رکھی جائے, بات ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر دنیا ہوتی ہے, عزیز کالے نشان اڑا کے سوارا چھو کے ٹکرا مار کے فاقے کر کے اسی کہتے ہیں نہیں بیٹا بیٹیوں یہ نہیں ہے, دنیا میں رہیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے کہ اگر میرے پاس یہ نہ ہوتی جس طرح اس کے ذریعے سے میں اسے راضی کر رہا ہوں, اس بندے نے جس نے ابھی کہا کہ مجھے رنگ دیا آخرت اکٹھی کرنے کے لیے, ادھر سینکڑوں بچیاں تعلیم کے زیور سے راستہ ہو کے ہزاروں بار کے. امریکہ میں نیو یارک میں تھا, ایک جگہ دعوت پہ گیا, ایک بچی کھڑی ہو گئی, دیکھا 70 بچیاں میرے پاس میں پڑھا رہی ہوں, 10 سال ہو گئے میں عیدگاہ سے. اب وہ جس جگہ سے یہ بچوں بچیوں, اس لیے میں نے حضرت شیخ الشیوخ پیران پیر کا ذکر کیا. وہ اکثر فرمایا کرتے دنیا کی طرف دیکھ کے کہ یہ بھی مجھے اللہ نے دی تو صحیح, اس کی وجہ سے میں نے جتنا اس کی رضا حاصل کر لی. دنیا کو کہا جاتا ہے نا یہ فتنہ ہے, یہ فساد ہے, یہ تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے, لیکن یہی دنیا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ آپ کے سامنے کہ کس انداز سے انہوں نے کتنی دفعہ جنت لی. ان کے پاس تو بہت ساری تھی نا, ایک وہ غلام بھی. یہ نہ کہ تو کی کر سکتا ہے, تو صرف اچھی سوچ ہی رکھنا. قبلہ صاحب سے سنا ہے نا, تو کچھ نہ کر سکے. تیرے دل سے ٹڈے چے ہوئے کہ کاش میرے کو 2 روپے ہوتے میں کسی یتیم کی ٹافیاں لے دیتا, کاش میرے کو 4 روپے ہوتے میں کسی بیوہ دی مدد کر دیتا, کاش میرے کو 10 روپے ہوتے میں کسی مریض تھا. تیرے کو کوئی نہیں, لیکن تیری نیت حدیث مبارکہ کے عین مطابق اجر موجود ہو. لیکن کرنے والوں نے تو ایسے بھی ادھر اکٹھا کیا. یہ بھاگنا جائے, ایسے نہیں جائے گا بچہ کہ جب دیکھا کہ ایسے ڈھیر چاڑے ہیں تو چلے گئے کہ یہودی کے باغ میں راتی میرے کو کرائے نا مزدوری, تیرے نال وعدہ کرتا کہ دیہڑی اگر اتنے سال آنا نا تو راتی اس تو دگنے سال آنا. بھائی تو اگر تیرے دگنے گھر کرے گا تو میں کی فرق پیدا, چلنے راتی بھی تو لا لیں گا, سویرے میں بیچاں. ساری رات لائی, 1 سا کھجورے ملی 3.5 کلو. کارا جانا تو بچے بھوکے سن, تو پتا سی کہ آقا علیہ السلام نے ہوا تیرے دے سب تو پہلا حق تیرے بچیاں دے. ابھی جب حضورہ انہوں کی دے چکنا 2:45 چکے آقا علیہ السلام دے درباری چادر ہو گیا. سونے ہو بس یہ کچھ ملیا اس تو دگنا سی, لیکن تھوڑے دربار آنا سی, تسی فرما دے ہو گھر دا خیال رکھ. یہ دل نے منیا نہیں کہ آپ کے فرمان کسے تو ہی ہٹا پڑے, ادھیاں انہاں کی دیتیاں تے ادھیاں یہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے وہ جو ڈھیر تھا نا اشرفیوں کو اور مختلف چیزوں کا, اور سیڑھی لگائی گئی, آپ نے 10 ہاتھ سے پکڑائی, فرمایا یہ لو اوپر چڑھ جاؤ, اس کے اوپر رکھ کے ہو. اور آپ نے او میرے غلام یہ سب کا نانا ایک طرف, تیرا نانا ایک طرف, یہ سب پہاڑ ہے, اور اس پہاڑ کے اوپر تاج جو ہے نا وہ تیری یہ 2.25 کلو کا جڑا. خدا کا واسطہ تھوڑا دین بڑا سونا ہے. ادھر لٹ سیل لگی ہے, لکھتے ہیں نا لٹ سیل, 2 کاغذوں کی طرح رستے کہ 50% اتنا ہو, 10-60% اتنا ہو. یار وہ لٹ سیل کی ہے, یہ لٹ سیل ہے جو خانقاہ سے آپ کو قدم اٹھا تو اس کی رضا کے حصول کی طرف چکر کی
فلاں کیسا تھے فلاں کیسا. بس یہ ذہن رکھ لیں جس طرح میں دسا کہ کچھ نہیں ہوتا مگر اس کی طرف سے. یار پپو کا تو غصہ تن چڑھے گا ہی نہیں پترا. جب ذہن جیسے تازہ کہتے اس کی طرف سے ہے. اور یہ دنیا امتحان کا آزمائش کا ہے. خانقاہ ٹل دیا مولویا ٹل جاؤ بڈھے ہو گئے رہ کے